نظام کے خلاف ہے، اور وہ اس طرح سے چاہتے ہیں کہ اسلام کو اس طرح سے توڑ مروڑ دیا جائے کہ وہ ان کی تہذیب کے خلاف اسلام ایک آئیڈیولوجیکل تھریٹ نہ رہے. ہم نے پہلے بہت دفعہ اسی چیز کو ڈسکس کیا کہ مغرب کا اور دجالیت کی سب سے بڑی کوشش یہ ہے کہ اسلام کو اس لیول سے پیچھے ہٹا دیا جائے کہ وہ کسی بھی طرح ان کے لیے کوئی آئیڈیولوجیکل تھریٹ دے سکے. اور اس کے لیے ضروری تھا کہ احادیث کا انکار کیا جائے، اور احادیث کو سائڈ پہ کرنے کی وجہ سے یہ ہوگا کہ قرآن کو بعض دیچہ تعویل بنا لیا جائے گا، اور اس کے بعد خود جیسی شریعت چاہیں اس طرح کی شریعت بنانے میں آزاد ہوں گے، اور جس طرح کی چاہیں گے ان کی تشریح کر دیا کریں گے. اور آپ کو آج جو ٹیلی ویژن پہ اس طرح کی شخصیات نظر آ رہی ہیں، جس طرح ایک پردے کے بارے میں حکم آیا تھا کہ وہ وقتی کلچر تھا اور اس زمانے کی بات تھی، اور آج اس کا کوئی تعلق نہیں ہے اسلام کی کسی بھی تعلیمات سے. قرآن سے بھی اب صرف یہ ایک سٹیپ اور آگے ہے، قرآن سے بھی صرف رول لیجئے، اور قرآن سے بھی صرف اصول لیجئے، اسپیسیفکس نہ لیجئے کہ 80 کوڑے یا کوڑے، بس رول لے لیجئے کہ ہاں زنا نہیں ہونا چاہیے، چوری نہیں ہونا چاہیے. لیکن جو سزائیں قرآن میں بھی جن کا ذکر آ گیا ان کو بھی بس وہ اس زمانے کے لیے تھی. تو یہ ہے کہ قرآن میں وہ تبدیلی اور قرآن کو اس طرح سے بدلا جا رہا ہے. اب یہ حال ہے علماء کا، اور اب عام عوام کا، یا ایسے دور میں عام مسلمان جن کا قرآن سے شاید دور کا رشتہ بھی نہ ہو، ان کی کیا حالت ہوگی. اس کو اقبال کہتے ہیں کہ ان غلاموں کا یہ مسلک ہے کہ ناقص ہے کتاب، کہ سکھاتی نہیں مومن کو غلامی کے طریق. وہ تو کتاب اللہ کو صرف اس لحاظ سے ناقص قرار دے رہے ہیں کہ یہ کتاب تو مومن کو غلامی کے طریق سکھاتی نہیں ہے، یہ تو اس طرح بتاتی نہیں ہے کہ سودی نظام میں اپنے آپ کو کس طرح ایڈجسٹ کرنا ہے، یہ تو یہ چیز بتاتی ہی نہیں ہے کہ کس طرح سے اپنے آقا کے ہر حکم پر اپنا سر تسلیم خم کر دینا ہے، چاہے وہ اسلام کی کتنا ہی منافی کیوں نہ ہو. یہ تو ہمیں باطل نظام سے ٹکرانے کا حکم دیتی ہے. یہ کتاب تو ہمیں سود کے خلاف جنگ کرنے کا حکم دیتی ہے، اور سب سے بڑھ کر کہ اللہ کی ہے یہ زمین، یعنی کہ اللہ کی حاکمیت کی بات کرتی ہے کہ حکمراں ہے ایک وہی باقی بتان عازی، اور کسی کے سامنے سر جھکانے کی اجازت ہی نہیں دیتی. تو ایسی کتاب کو ہم ایسے دور میں کس طرح مان سکتے ہیں؟ عام عوام کا یہ خیال ہے کہ اس طرح کی کتاب کو ہم اب کس طرح سے مانیں، اس طرح کی کتاب پر کس طرح عمل کریں، کس طرح ہم فرنگ کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر یہ کہہ سکیں کہ ہم تمہاری حاکمیت کو نہیں اللہ کی حاکمیت کو مانتے ہیں، ہمیں یہ بینکنگ یا سودی نظام نہیں چاہیے، ہم اپنا اسلامی نظام قائم کریں گے. ہم یہ چیزیں کس طرح کر سکتے ہیں؟ اور یہ کتاب جو مومن کو اس مقام پہ لے کے جاتی ہے جب مومن فقط احکام الہی کا پابند ہو جائے، ہم بھلا اس کتاب کو آج کے دور میں کس طرح اپلائی کر سکتے ہیں؟ اب تو ہماری ساری امت غلام ہے، اور علماء کا حال ہم اوپر ڈسکس کر چکے ہیں. تو اس لحاظ سے اور اس پرسپیکٹو میں وہ لوگ اس بات کو ماننے پر آ جاتے ہیں کہ چونکہ ان کی ذہنیت غلاموں کی بن چکی ہے، اور وہ غلاموں کی طرح ہی رہنا چاہتے ہیں اور غلاموں کی طرح ہی سوچنا چاہتے ہیں. زیادہ بڑھ کر یہ ہے کہ آپ کو فزیکلی آزادی مل بھی جائے تو جو آپ کی ذہنی غلامی ہے یہ اس سے کہیں زیادہ خطرناک ہے، اور ہم ذہنی غلامی میں معذرت کے ساتھ مبتلا ہیں. پوری دنیا میں اس وقت امت مسلمہ ذہنی غلامی میں مبتلا ہے، اور اسی وجہ سے ان غلاموں میں قرآن سے دوری کی یہ وجہ، یہی سب سے اہم وجہ ہی یہی ہے کہ یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ قرآن اپلیکیبل ہی نہیں رہا ہمارے اس غلامی کے دور پہ، ہمیں غلامی کے طور طریقے سکھانے میں تو یہ کوئی کردار ادا ہی نہیں کرتا، یہ تو غلامی کی زنجیریں توڑنے کا حکم دیتا ہے، کسی کے سامنے سر جھکانے کا حکم نہیں دیتا، صرف اس اللہ کے وہ ایک سجدہ جسے گرا سمجھتا ہے تو دیتا ہے آدمی کو 1000 سجدوں سے نجات. وہ تو ہمیں صرف ایک خدا کے سامنے جھکنے کی اجازت دیتا ہے اور کسی اور کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کی اجازت ہی نہیں دیتا. تو ایسے دین کو یا اس طرح کی کتاب کو جو اس طرح کا ایک انسان چاہتی ہو جو کہ صرف اللہ کی غلامی میں اور دنیا کی تمام زنجیروں کو توڑ چکا ہو، اور نہ تو کسی دنیاوی آقا کے سامنے جھکنے کے لیے، نہ دنیاوی وسائل پر یقین رکھنے کی دیتا ہو، بلکہ صرف اور صرف اللہ پر یقین رکھنے کی بات کرتا ہو، ایسی کتاب اور اس طرح کے دین کو ہم کس طرح سے اپنائیں؟ تو یہ ہے ان عام عوام اور ان امت مسلمہ کے عام طبقوں کی حالت کہ اس وقت وہ بیچارے انتہائی کنفیوژن کے حالت میں کہ ان کے علماء کا حال تو یہ ہو چکا ہے کہ وہ جس طرح کے علماء خود ہوتے ہیں قرآن کی تشریح اسی طرح سے کر دیتے ہیں، اور عام عوام جو ذہنی غلامی میں مبتلا ہیں ان کو یہی چیز سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کتاب جو مسلمان کو خود تقدیر الہی بناتی ہے، بھلا ہم آج کے دور میں جبکہ ہماری اپنی تقدیر خود فرنگ کے ہاتھ میں، ہم اس کتاب کو کس طرح سے سمجھ سکیں، اس کتاب پر کس طرح سے عمل کر سکیں؟ لہٰذا اس کتاب کو غلاف میں بند کر کے انتہائی عزت و احترام کے ساتھ کسی اونچی جگہ پر رکھ دیا جائے. اچھا عثمان، آپ نے ابھی ہم نے جو نظم ڈسکس کی ہے اس میں اپنے ہاتھ پہلے کو بڑے اچھی طریقے سے ایکسپلین کیا. لاسٹ میں یہ چاہوں گا کہ آپ ہماری عوام کے لیے، جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ ان غلاموں کا یہ مسلک ہے کہ ناقص ہے کتاب، آپ ہماری عوام کو کوئی سجیشن دینا چاہیں گے، کوئی ایڈوائس کرنا چاہیں گے خاص طور پہ ہماری یوتھ کو کہ وہ اس سچویشن کو کس طرح سے ٹیکل کریں، اب کہ خود دین پڑھیں اور قرآن پڑھیں اور میں حق کو تلاش کریں؟ کیا ایڈوائس کرنا چاہیں گے آپ؟ دیکھو علی، جیسا کہ ہم اقبال کو ڈسکس کر رہے ہیں ابھی، اور اقبال کے تحت ہی ہم اپنی اس جرنی پر چل رہے ہیں، اور ان سب چیزوں کا جواب اقبال نے دیا ہے.
آپ کے ہر پرابلم کو ڈسکس کرنے کے بعد ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے آپ کو سولوشن نہیں دیا. آپ نے پہلے دیکھا کہ جب ہم نے مغربی فلسفے کے حوالے سے بات کی تو اقبال نے اینڈ پہ اس کو ایکسپلین کرنے کے بعد اس کی برائیوں کو اور اس کے جو فالٹس تھے, اس کے جو فلاز تھے, اس کو انتہائی لاجیکل طریقے سے پروجیکٹ کرنے کے بعد آپ کو سولوشن بھی دیا. قرآن سے دوری آپ کو سمجھا کے اس کی طرف آپ کو رجوع کرنے کی دعوت بھی دی. تو اقبال آپ کو آگے ہم چلیں گے ابھی ان چیزوں کو ڈسکس کرنے کے ساتھ ساتھ اقبال جو مرد مومن کا کانسیپٹ دیتے ہیں, جیسا کہ میں نے پروگرام کے شروع میں کہا تھا کہ مرد مومن کا وہ کانسیپٹ ہی ہے جو کہ آج کے اس پر فتنہ دور میں انسان کو ان سب سے لڑنے کی صلاحیت دے سکتا ہے. اور اس کی بیس کیا ہے, اس کی بنیاد کیا ہے کہ اس مرد مومن کی بنیاد کردار ہوتی ہے. اس مرد مومن کا سب سے بڑا ہتھیار اس کی کردار کی تلوار ہوتی ہے, اس کی خودی ہوتی ہے. وہ اپنی خودی کی وجہ سے اس مقام تک پہنچ چکا ہوتا ہے جو کہ نیابت الہی کا مقام ہے. پھر وہ مقام حاصل کرتا ہے کہ مومن ہے تو وہ آپ ہے تقدیر الہی. تو ان سب چیزوں کو آگے ہم ڈسکس کریں گے, لیکن فی الوقت کے لیے بالکل یہی بات, قرآن سے جو دوری ہے وہ معزز کے زمانے میں مسلمان ہو کر, تم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر, کسی بھی طرح سے انسان اپنے آپ کو اس قرآن کے ساتھ جب جوڑے گا اور جو علماء حق ہیں ان کو تلاش کر کے ان کی صحبت بھی انتہائی اہمیت کی حامل ہوتی ہے, کیونکہ آپ بھٹی کے پاس بیٹھیں گے تو حرارت ملنا لازمی ہے. تو یہ تو عوام کے لیے ہے کہ وہ قرآن کے قریب جائیں اور علماء حق اور اللہ کے ان اولیاء کی صحبت تلاش کریں, جبکہ علماء پہ یہ ذمہ داری اس وقت سب سے زیادہ عائد ہوتی ہے کہ وہ ابھی بھی اپنی روش کو ٹھیک کر لیں, ابھی بھی اپنی جو فلاز ہیں, اپنی جو فالٹس ہیں ان کو دور کر کے واپس انہی رستوں پر آئیں جو کہ علماء حق کا رستہ ہوتا ہے. اور علماء سو کا جو ایک کردار ہے یا علماء سو کا جو ایک رول ہے اس کو چھوڑیں, اس کو دور کریں, اور علماء حق کا جو ایک کردار ہوتا ہے اور علماء حق کی جو ایک ڈیوٹی ہوتی ہے اس ڈیوٹی کو دیں. عثمان, ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ علماء سود جو ہیں وہ غالب آ چکے ہیں اور علماء حق جو ہیں وہ سامنے آ کے فیس نہیں کر رہے. میں بھی انہیں لگ رہا ہے کہ وہ اگر آئیں گے تو ایسے امپیکٹ نہیں پڑے گا جیسے امپیکٹ کے پڑنا چاہیے. وہ اس چیز کو پتہ نہیں اپنی شکست کنسیڈر کر رہے ہیں. تو اسلامی شکست کا کانسیپٹ کیا ہے کہ اگر ایک بندہ, ایک علماء حق امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ جیسا ہے جو کوڑے کھا کے حق بولتا ہے لیکن کوڑے کھا کے شہید ہو جاتا ہے, کیا اس چیز کو اسلامی شکست کنسیڈر کیا جاتا ہے؟ یا کچھ کفار ہے کہ آپ سے کہتے ہیں کہ ہمارے سے ریکنسیلیشن کر لیں, تھوڑا سا کمپرومائز کر لیں کہ ایک سال ہم آپ کی بات مانیں, ہم آپ کے خدا کو مانیں, اور ایک سال آپ ہمارے خدا کو مانیں. تو اسلام میں ایکچولی شکست کا کنسیپٹ کیا ہے, یا اقبال اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ علی, جہاں تک علماء اور صوفیہ کی بات ہے تو یہ بات کہنا کہ امام احمد بن حنبل جس طرح سے حق کی آواز بلند کرتے ہوئے انہوں نے شہادت حاصل کی, ہے جس طرح سے تتاریوں کے دور میں فرید الدین عطار 114 سال کی عمر میں تلوار سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے, تو کیا یہ شکست ہے؟ حقیقت میں یہ شکست نہیں ہوتی, بلکہ شکست اصل میں اس چیز کا نام ہے کہ جب آپ کفر کے سامنے جانے سے ڈرتے ہوں, کفر کی یہ غار کو اپنے سینوں پر روکنے سے خوف کھاتے ہوں, اور کسی طرح سے کنارہ کش کر کے سائڈ پر بیٹھنے کو اصل میں اقبال شکست کہتے ہیں. اور اس چیز کو وہ شکست کہتے ہیں کہ جب علماء اور صوفیہ چیزوں کو فیس کرنے کی بجائے کسی طرح ان سے اپنا دامن بچا کر اور کسی طرح کی ریکنسیلیشن کی جو ایک فضا قائم کرنے کی کوشش کریں, یا پھر بالکل ہی سائڈ پر ہو جائیں اور کفر جس طرح سے چل رہا ہے یا دجالی نظام جس طرح سے جا رہا ہے اس کے سامنے اس کا رستہ روکنے کی کوشش نہ کریں اور اپنی ایک الگ سے ڈین کی مسجد بنا کے بیٹھ لیں, یہ اصل شکست ہے اقبال کے نزدیک. کہتے ہیں مجاہدانہ حرارت رہینہ صوفی میں, بہانہ بے عملی کا بنی شراب الست. مجاہد میں وہ جو مجاہد کی ایک صلاحیت ہوتی تھی صوفی میں. اب اگر آپ دیکھیں تو مولانا روم بھی تو بذات نیچر ایک صوفی تھے. اگر آپ مجدد علی ثانی کو دیکھو تو وہ بھی تو ویسے عام طور پر ظاہراً ایک صوفی تھی, لیکن ان کے اندر ایک مجاہد زندہ تھا. وہ کفر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھنے کی صلاحیت رکھتے تھے. لیکن آج کل کے صوفیہ کا یہ عالم ہے کہ ان میں یہ مجاہد کا کردار ہی نہیں رہا, اور بہانہ اس کا کیا بنی شراب الست. وہ جو ہم نے اللہ تعالیٰ سے عہد کیا تھا کہ الستو بربکم, تو وہ اپنے اسی عہد پہ کہ اللہ تو ہمارا رب ہے, لہذا بس اب اللہ اللہ کا ذکر کرنا ہے اور ایک کمرے میں بیٹھ کر اللہ اللہ کرتے جانا ہے. یہ بہانہ بنا کر انہوں نے بے عملی اختیار کی اور دنیا کے سامنے اس اپنا جو پلے گراؤنڈ ہے انسان کا, اس میں آنے کی بجائے, اور یہ جو میدان عمل ہے اور یہ جو میدان جنگ ہے اسلام اور کفر کے درمیان, اس میں آنے کی بجائے بے عملی اختیار کی, اور اس بے عملی کا بہانہ اس عہد کو بنایا الستو بربکم والے عہد کو, کہ اور بس اللہ کے ذکر میں اور اللہ اللہ کر کے سائڈ پہ بیٹھ رہے. اور علماء کا یہ حال ہے, فقیہ شہر بھی رہبانیت پہ ہے مجبور, کہ مار کے ہیں شریعت کے جنگ دست بدست. کہ جو شہر کا فقیہ ہے
وہ بھی رہبانیت پر مجبور ہو چکا ہے. وہ بھی کسی کے سامنے آ کر یہ بتانے کی ضرورت نہیں کرتا کہ اسلام میں یہ چیز حلال ہے، یہ چیز حرام، کفر کے نظام میں یہ چیز غلط ہے اور اس کی جگہ اسلام کے نظام کی یہ چیز آنی چاہیے، بلکہ وہ بھی ایک راہب کی طرح ایک کمرے